بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یعقوب علیہ السلام کے سب بیٹے پریشان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ماؤں نے بھڑکایا ہوا ہوتا ہے کہ ان کے بابا نے ان کو سب بیٹوں کو بھیڑیوں کی شکل میں دیکھا ہے خواب میں، تو اس بات کو وہ لے کے پریشان ہوتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے سب کو لیکچر دے کر سمجھایا، مطمئن کیا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ بھیڑیں چرانے کے لیے جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ تو شیطان جب دیکھتا ہے کہ یہ لوگ تو پھر سیٹ ہو گئے، سکون سے ہو گئے، بیٹھے ہوئے سب مل کے کھانا کھا رہے ہیں مزے سے، تو وہ آ جاتا ہے اور یہاں سے پھر اس کی اداکاری شروع ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کا تو پسندیدہ کام ہی لوگوں کو لڑوا کر کمزور کرنا، اللہ سے دور کر دینا، برباد کرنا، یہی ہے۔ تو لہٰذا وہ بڑا ہمدرد سا بن کے اور پہلے لڑکوں کے پاس آتا ہے، تعریفیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ تو پیغمبر کے بیٹے ہو، اس لیے میں تمہیں جانتا ہوں اور میں نے تمہیں خواب میں بھی دیکھا تھا، اور کیا کچھ کہتا ہے۔ اس طرح لڑکوں کو بڑا ذرا شوق ہوتا ہے، تجسس ہوتا ہے اس کی باتیں سننے کا، تو وہ کہتے ہیں اچھا خواب میں دیکھا تھا، ذرا سناؤ تو صحیح کیا تھا وہ خواب۔ شیطان کو تو بس یہی موقع چاہیے ہوتا ہے، تو وہ جلدی سے بولتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جسے آپ 10 بھائی تخت پر اٹھائے ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ سب اس کے غلام ہیں اور وہ آپ کا آقا ہے۔ کبھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ خوبصورت سی سواری میں بیٹھا ہے اور آپ سب گھوڑے بن کر اس سواری کو چلا رہے ہیں، اور کبھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور آپ 10 بھائی زنجیروں میں جکڑے ہوئے برا حال اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں، جانور بھی چرا رہے ہیں، کھیتوں میں بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ خواب سن کر تو سب بھائی پریشان ہو جاتے ہیں، منہ لٹک جاتے ہیں سب کے۔ تو شیطان اداکاری کرتے ہوئے بولتا ہے، اندر سے تو خوش ہو رہا ہوتا ہے مگر اوپر سے کہتا ہے اوہ سوری میم، لگتا ہے میں نے آپ کو پریشان کر دیا ہے، تو مجھے یہ نہیں شاید سنانا چاہیے تھا خواب۔ اچھا ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ جب وہ غائب ہوتا ہے تو سب اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ تھا کون، یہ تو جاتے ہوئے بھی نہیں نظر آیا، دور دور تک نہیں نظر آ رہا، ایک دم سے ہی غائب ہو گیا، اور یہ پریشانی لے کے سب دل میں چلے جاتے ہیں۔ ایک رات یعقوب علیہ السلام تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یوسف نیند میں کچھ بے چین سا ہے۔ انہوں نے یوسف کو جگا دیا تو یوسف کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک نور آتا ہے اور پوری زمین جنت جیسی ہو جاتی ہے، نورانی روشن۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور حیرت بھی ہوتی ہے، اور حوریں میرا استقبال کرتی ہیں اور میرا لباس بادشاہوں جیسا ہو جاتا ہے اور مجھے تاج بھی پہنایا جاتا ہے، اور میں ہر چیز کو خوشگوار حیرت سے دیکھتا ہوں۔ پھر دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ میں سورج، چاند، ستاروں کو دیکھنے میں بالکل گم ہوتا ہوں کہ بابا آپ نے مجھے جگا دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو چپ کروا کے پہلے جا کر سب کو دیکھا کہ سب سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ جب انہیں اچھی سی تسلی ہو گئی تو آہستہ آواز میں یوسف سے کہا کہ اپنا خواب کسی کو بھی نہ بتانا، خاص طور پر اپنے بھائیوں کو اور سوتیلی ماں کو اور بہن کو بھی نہ بتانا، نہیں تو یہ سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ ابھی یعقوب علیہ السلام بچے سے بات کر ہی رہے تھے کہ سوتیلی ماں جاگ جاتی ہیں اور آ کے پیچھے سے باتیں سننے لگتی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام بول رہے تھے کہ سورج، چاند اور ستارے سب ایک دن تمہارے آگے جھکیں گے، تمہیں ایک دن دنیاوی اور روحانی دونوں طرح سے بلند مرتبہ ملے گا، تمہارے ماں باپ اور 11 بھائی بہن تمہارے آگے جھکیں گے، لیکن وہ وقت آنے تک یہ بات کسی کو نہ بتانا، کیونکہ تمہارے بھائی تمہارے خلاف سازش کر سکتے ہیں۔ یوسف بہت پریشان اور حیران ہو کر بولتا ہے، سازش میرے سگے بھائی کریں گے؟ نبی کے بیٹے ہو کر بھی سازش؟ مگر کیوں؟ یعقوب علیہ السلام بولے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ ہر ایک کو دھوکہ دیتا ہے، چاہے انبیاء کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ خدا نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے اور وہ تمہیں خواب کی تعبیر کا علم بھی دے گا اور تم پر اور خاندان یعقوب پر اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا۔
جس طرح تمہارے باپ دادا اسحاق اور ابراہیم پر اللہ نے اپنی نعمتیں تمام کی تھیں اور انہیں امامت اور ولایت کا مرتبہ عطا کیا گیا تھا۔ پھر وہ یوسف کو پیار سے گلے لگاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں سوتیلی ماں سنتی ہے اور انتہائی جیلس ہوتی ہے۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام اپنے بچے یوسف کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ صبح یعقوب علیہ السلام یوسف اور اس کے چھوٹے بھائی کو ماں کی قبر پر لے جاتے ہیں۔ بچے روتے ہیں اور ماں کو خواب سناتے ہیں اور نبوت کی خوشخبری کا بھی بتاتے ہیں۔ اس خواب کے بعد سے یعقوب علیہ السلام کی کنیز زوجہ بلہا، اس کی سازشیں اور چالاکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔